بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 26۔ کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر، مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ حضرت حسین کا خط اہل بصرہ کے نام۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ کامل ابن اسیر، صفحہ 9، جلد 4۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاتل کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عارف لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ کامل ابن اسیر۔ ابن زیاد کوفہ میں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن عور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کو حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی، لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالہ نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھلوائیں، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مأمور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی، جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔
خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا۔ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا۔ جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے لیے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا، اس کو اسی کے دروازے پر سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کے تاثرات۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی۔ اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازہ پہنچ کر ہانی بن عروہ کو بلایا۔ وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گیا۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے، اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے کہ یہ شخص مسجد میں مسلم بن عوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جس کے متعلق کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا، میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم ہیں، اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کرو جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن عوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم ابن عوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولی نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، یہ موقع نکل گیا۔ مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن آور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کوفہ میں شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ مسلم بن عقیل کی انتہائی شرافت اور اتباع سنت۔
شریک ابن آور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم ابن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یکبارگی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر امارت میں بیٹھیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان بانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا۔ وہ شریک کی مزاج پرسی شروع کی، شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، تم اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کرتے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس میں بیماری کا ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا، آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا معنی تھا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، دو خصلتیں معنی ہو گئیں، اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، دوسرے ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کر کے اچانک قتل کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔